ادارہ ہے آس کے طور پر جو معذور ہوتے ہیں یہ ان کی بحالی کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ ایک انسانی خدمت بھی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا پوری زندگی بیڈ پہ پڑا رہا ہوگا۔ جو ادارہ آس والے ہیں اسی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 26-27 سال ہو گئے ڈونیشن یا عطیہ یا کوئی امداد نہیں ملی۔ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ادارہ ہے آس جس کا نام ہے، یہ ادارہ ہے برائے بحالی جسمانی معذوران اور یہ گورنمنٹ پاکستان سے رجسٹرڈ ہے اور یہ کافی عرصے سے یہاں کام کر رہا ہے اور اس ادارے کی جو ہے کافی خدمات ہیں۔ کافی لوگ جو کسی حادثے کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر جو معذور ہوتے ہیں یہ ان کی بحالی کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ ایک انسانی خدمت بھی ہے اور بہت بڑا کام ہے اور یہ اپنی خدمات لوگوں کو ایسا سمجھیں کہ ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچا رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کافی سارے مرد، خواتین، بچے، بوڑھے ان کے بحالی والا جو ادارہ ہے یہاں سے مستفید ہو چکے ہیں اور ابھی ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ 1 مہینہ پہلے ایک حادثہ ہوا تھا۔ ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں صبغت اللہ مغل صاحب اور ان کا جو ہے حادثے کے بعد جو اسپینل کارڈ ہے وہ متاثر ہوا ہے جس سے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں بازو جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے تھے اور جب وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آس ادارہ برائے بحالی جسمانی معذوران کی خدمات انہوں نے حاصل کیں اور ڈاکٹر ہاشم صاحب جو فزیو تھراپسٹ ہیں انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی سے ان کی جو ہے فزیو تھراپی کی ہے۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں صبغت اللہ مغل صاحب سے کہ اب ان کا فزیو تھراپی کرانے کے بعد کیا تبدیلی انہوں نے محسوس کی ہے اور ان کی حالت ابھی کیا ہے۔ جی صبغت اللہ مغل صاحب۔ وارث بھائی بہت بہت شکریہ۔ اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ آس جو ہے سہارا بھی ہے، زندگی بھی ہے اور اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن ہے۔ جب میرا حادثہ ہوا تھا تو اس وقت میرے دونوں ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے تھے اور ابھی تک میں بیڈ پہ ہوں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کیونکہ میں بہت مایوس ہو چکا تھا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ بالکل کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، کوئی ہاتھ دے تو اسے ملا بھی سکتا ہوں۔ لیکن جس طرف ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد میں ایک دم مایوسی کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں پوری زندگی بیڈ پہ پڑا رہا ہوں گا اور میں ہاتھوں سے معذور ہو چکا ہوں۔ لیکن جب سے ڈاکٹر ہاشم صاحب جو ہے جو ادارہ آس والے ہیں معذور افراد کے لیے ان کا ادارہ کام کر رہا ہے، لیکن بطور جرنلسٹ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب ڈاکٹر ہاشم صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور وہ میرے ان کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں اور بے لوث طریقے سے انجام دے رہے ہیں، تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو ادارے کے بارے میں جان کر مجھے بہت دکھ بھی ہوا کیونکہ حکومتی سطح پر ادارے کو کسی قسم کی ابھی تک امداد نہیں دی گئی، نہ تو مرکزی حکومت کی طرف سے نہ صوبائی حکومت کی طرف سے، اور نہ ہی کسی این جی اوز نے اس ادارے کی طرف توجہ دی ہے۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا بہت بڑا ادارہ ہے جس پر جو ہے اب تک سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مستفید ہو چکے ہیں اور اب بھی مستفید ہو رہے ہیں اور ان کی خدمات کہیں سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اور اس وقت ڈاکٹر ہاشم صاحب جو ہیں جو آس ادارہ بحالی جسمانی معذوران کے صدر بھی ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان سے بات کریں کہ سب سے پہلے ہاشم صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کس جگہ پر واقع ہے؟ یہ نئی بنو چنگی یہ تھویا فاضل روڈ ہے اس پہ واقع ہے جی، اور ہم 1996 سے اپنی مدد آپ کے تحت غریب، معذور اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں اور اب تک سینکڑوں ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو فری میڈیکل کیمپ کا سلسلہ ہے یہ کولاچی، پروا اور اس کے آس پاس جتنے بھی یہ تحصیلیں ہیں ان میں بھی ہم نے شروع کر رکھا ہے جو ہر ہفتے بعد اس میں ہم وہ وزٹ کرتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے وہاں پہ کیمپس لگائے جاتے ہیں ان دکھی، معذور اور بے سہارا لوگوں کے لیے وہ بالکل فری ہوتے ہیں اور ہمیں دوست احباب ہیں جو ہماری جنرل باڈی ہے، ایگزیکٹو باڈی ہے، ان کا تعاون حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نہ تو اب تک کوئی حکومت پاکستان نے، نہ کسی ڈونر این جی اوز نے اور نہ کسی شخص نے ہماری کوئی مدد کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے میں نے وزٹ بھی کیا تھا، وہاں پر کافی سارے اخراجات ہوں گے، ادارے کی جو
عمارت ہے وہ بھی میرے خیال میں کرائے کی ہے جی نا؟ جی کرائے کرائے کی ہے. اچھا آپ کے جو سٹاف ہے اور پھر جو بجلی کا بل ہے اور دوسری جو اس میں فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں تو یہ آپ کیسے مینٹین کر رہے ہیں؟ جی اس طرح ہے کہ ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے جی، اس میں جنرل باڈی ہے، اس میں 43 ممبر ہے. اس کے علاوہ اس میں ایگزیکٹو باڈی ہے جس میں 11 ممبرز ہیں. یہ ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، ان کی ڈونیشن ہوتی ہے، ان کے عطیات ہوتے ہیں جن کو وہ اکٹھا کر کے پھر اس کے ماہانہ نہیں، اخراجات. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، ضلعی انتظامیہ ہے یا وفاقی حکومت ہے، ان کی طرف سے آپ کو کیا کوئی فنڈنگ ہوتی ہے؟ نہیں جناب، ہم نے کافی اپلیکیشن اس سلسلے میں دی ہیں وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی کو بھی، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو بھی، لیکن ہمیں ابھی تک ان سالوں میں تقریباً 26-27 سال ہو گئے، ہمیں کوئی بھی کسی بھی طرف سے ہمیں کوئی ڈونیشن یا عطیہ یا کوئی امداد نہیں ملی. ناظرین 27 سال سے یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے اور اس کی جتنی کارکردگی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں نے خود وزٹ کیا ہے اور اس حوالے سے ہم ایک علیحدہ بھی ویڈیو بنائیں گے اور ناظرین کو بھی دکھائیں گے. اور یہ اصل میں انسانیت کی خدمت ہے. اور اس دور میں جب کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس دور میں جب ہر انسان دوسرے انسان کا بس سمجھو دشمن بنا ہوا ہے، اور یہ بغیر کسی رنگ، نسل، کوئی مذہب، کسی فرقے کے جو بھی آتا ہے ادارہ بحالی جسمانی معذوران آس میں، یہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور وہ بحال ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس خواتین، بچے، معذور سارے آتے ہیں؟ بالکل جی، خواتین، بچے اس وقت 43 معذور جس میں یتیم بچے بھی ہیں جن کو بغیر کسی معاوضے کے، یعنی کسی بھی کوئی قسم کے کوئی چارجز وغیرہ ان سے نہیں لیے جاتے اور فری میں ہماری خدمات یہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں جی، اور علاج معالجہ کر رہے ہیں جناب. اور جو پینشنرز ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، پھر ان کو کوئی فالج ہو جائے یا کوئی معذور ہے، یا یہ جیسے ڈی آئی خان میں ابھی ٹریفک زیادہ ہے تو یہ حادثات بھی ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی تو آتے ہیں؟ بالکل جناب، ایکسیڈنٹ والے کافی لوگ ہیں جو اس میں آتے ہیں. تقریباً زیادہ تر غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. اس میں تقریباً اس میں 36-38 لوگ جو ہیں وہ بے سہارا، یتیم اور غریب اور معذور بوڑھے اس میں افراد ہیں جو ہمارے پاس علاج معالجے کے لیے آ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر ہاشم صاحب بہت شکریہ. اور ناظرین میں آخر میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں، یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں. ٹھیک ہے، بہت